علیکم السلام علیکم فرینڈس، میں حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو جاب اپرچونٹی چینل۔ تو جس نے ابھی تک لائک نہیں کیا وہ لائک کر دے، جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری نئی آنے والی لیٹسٹ جابس آپ دیکھ سکیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے پاکستان آرمی کے پی ایم ایل کو 147 کا فارم فل کریں گے اور کیسے اپلائی کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں فارم فل کرنے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے گوگل پہ پاک آرمی اور ہم سرچ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گی سب سے پہلی ویب سائٹ www.joinpakarmy.government.pk۔ تو ہم نے اسی کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا، یہ ان کی ویب سائٹ کھل جائے گی۔ تو ہمیں کرنا ہے 147 لانگ کورس میں اپلائی۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جوائن پاکستان آرمی ایز ریگولر کمیشن ان پی ایم اے 147 لانگ کورس۔ تو ہمیں 147 میں ہی اپلائی کرنا ہے۔ تو کلک کورس ڈیٹیل کے لیے ہم کلک کریں گے ہیئر، فور رجسٹریشن کلک کے لیے ہم کلک کریں گے ہیئر، ایگزام سلپ کے لیے جب ہم نے اپلائی کر دیا تو ہم ایگزام سلپ کے لیے اگر ہمیں ایگزام سلپ نکالنی ہوگی تو ہم ادھر کلک کریں گے۔ تو ابھی ہمیں رجسٹریشن کرنی ہے تو ہم کرتے ہیں فار رجسٹریشن فارم کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ فارم اوپن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہاں پر اب ہم فارم میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کورس پی ایم اے لانگ کورس 147 لانگ کورس۔ تو یہ ہمیں چینج نہیں کرنا کیونکہ یہ پہلے سے پرماننٹ ہی ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو آپ جن کے ساتھ آپ یہ نام کے ساتھ ریڈ ڈاٹ دیکھ رہے ہیں جیسے کورس کے ساتھ ٹیسٹنگ سروس سینٹر نیم، ان کے ساتھ ریڈ ڈاٹ ہیں تو یہ ہمیں لازمی فل کرنے ہوں گے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا فارم سبمٹ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہ کر دی اور دوسرے جن کے ساتھ ریڈ ڈاٹ نہیں اگر یہ نہیں کیا تو پھر بھی ہمارا فارم سبمٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ریڈ ڈاٹ والے ہمیں ریڈ اسٹار والے ہمیں لازمی فل کرنے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ ٹیسٹنگ سروس اب مختلف شہروں کے اے ایس آر سی بھرتی دفتر ہوتے ہیں جیسے کہ ملتان ہو گیا، راولپنڈی ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا۔ تو یہ ادھر مختلف بھرتی دفتر ہیں، تو آپ جہاں کے رہنے والے ہیں جہاں آپ کو قریب پڑتا ہے آپ وہ کر دیں۔ تو ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ ٹیسٹنگ سروس میں اگر آپ نے ملتان کر دی اور آپ نے فارم سبمٹ کرا دیا تو آپ کا ملتان ہی رہ جائے گی، چینج نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پہ آ گیا نیم، اپنا نام لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، پھر اپنا سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے، آگے بھی اپنا ویریفائی دوبارہ کرانا ہے سی این آئی سی نمبر، پھر فادر نیم لکھنا ہے، فادر کا سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے، فادر کی پروفیشنل کیٹیگری لکھنی ہے کہ کیا کام کرتے ہیں، فادر کی پروفیشنل ڈیٹیل لکھنی ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، فادر کا رینک لکھنا ہے، اگر آپ کے ابو آرمی میں ہے تو آپ نے رینک لکھنا ہے، آرمی نمبر لکھنا ہے، ریجیمنٹ لکھنی ہے، اگر آپ کے ابو آرمی میں ہے ابو کی آرمی کی یونٹ لکھنی ہے، فادر کا اسٹیٹس لکھنا ہے، الائیو ہیں یا ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بعد فادر کی انکم لکھنی ہے کہ کتنا سے کتنا کما لیتے ہیں فادر، اگر آپ کے کسی کے ابو کا انتقال ہو گیا تو ڈیتھ آف پلیس لکھنی ہے، فادر نیچر آف ڈیتھ کی کس وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی، پلیس آف آپریشن لکھنا ہے، فادر ٹائپ آف انجری، اگر آپ کے ابو کو کوئی انجری ہے تو انجری لکھنی ہے، اس کے بعد مدر نیم لکھنا ہے، مدر کا سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے، مدر پروفیشنل کیٹیگری لکھنی ہے کہ ہاؤس وائف ہے یا کوئی اور کام کرتی ہے، مدر کو پروفیشنل لکھنا ہے، تو یہاں پروفیشنل میں زیادہ تر لوگ ہاؤس وائف ہی لکھتے ہیں کیونکہ سب امی ہاؤس وائف، تو اس وجہ سے پھر اگر آپ کی امی آرمی میں ہے تو مدر رینک لکھنا ہے، مدر کا آرمی نمبر لکھنا ہے، مدر کی یونٹ لکھنی ہے، کوڈ لکھنی ہے، ریجیمنٹ کون سی ریجیمنٹ سے تھی، مدر کی یونٹ لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مدر کا اسٹیٹس لکھنا ہے، الائیو ہے یا ڈیتھ ہو گئی ہے، اور مدر کی انکم لکھنی ہے، اگر آپ کی امی ہاؤس وائف ہے تو پھر تو انکم نہیں ہوگی، پھر آپ اوپر والے ہی کر دیجیے گا نون آف دیم۔ اس کے بعد فادر کی ایجوکیشن لکھنی ہے کہ ابو کی تعلیم کتنی ہے، اس کے بعد مدر کی ایجوکیشن لکھنی ہے، مدر کی ایجوکیشن کتنی ہے، سبلنگ مطلب بہن بھائی آپ کتنے ہیں، جس طرح بھی ہم 2 بہن بھائی ہیں تو 2 بہن بھائی ہم لکھ دیں گے، فیملی انکم لکھنی ہے، کل ملا کے فیملی کی انکم کتنی ہوتی ہے، ڈومیسائل آپ نے لینا ہے، آپ کا جہاں کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے، خوشاب کا بنا ہوا ہے، سرگودا کا بنا ہوا ہے، راولپنڈی کا بنا ہوا ہے، ملتان کا بنا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ آپ نے دینا ہے، ڈسٹرکٹ لالیہ ہو گئی، لالیہ ہو گئی، بہاڑی ہو گئی، اسی طرح اور ڈسٹرکٹ ہو گئے، خوشاب ہو گئے، نوشہرہ ہو گئے، یہ ڈسٹرکٹ ہو گیا، پوسٹل کوڈ آپ نے دینا ہے، پوسٹل کوڈ سے پہلے پروونس ہے، پروونس پنجاب دیں گے، اس کے بعد پوسٹل کوڈ آپ اپنے پاکستان کا بھی پوسٹل کوڈ ہوتا ہے، اپنے شہر کا بھی ہوتا ہے، تو آپ گوگل پہ سرچ کریے گا اپنے شہر کا پوسٹل کوڈ آپ نے لکھنا ہے، لازمی لکھنا ہے، تحصیل آپ نے لکھنی ہے کہ آپ کی تحصیل کون سی ہے، اپنے تحصیل کا ہی پوسٹل کوڈ آپ لکھ لیجیے گا، ایڈریس لکھنا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اگر آپ آرمی میں ہیں، آپ کے ابو آرمی میں ہیں یا کہیں اور ہیں تو آپ وہ والا ایڈریس لکھ دیجیے، اگر پرماننٹ ایڈریس آپ کا شناختی کارڈ پہ ایڈریس لکھا ہوتا ہے آپ نے وہاں وہ لکھنا ہے، جنڈر میں آپ نے لکھنا ہے میل ہے فیمیل ہے، معاشرہ اسٹیٹس لکھنا ہے کہ میرج ہے ان میرج ہے، اس کے بعد ریلیجن اسلام، سیکشن سنی ہے شیعہ وہابی ہیں کچھ بھی ہیں آپ لکھ دیجیے گا، نون مسلم ہے یہ آپ کا ہو گیا، پھر کاسٹ لکھنی ہے، کاسٹ میں افغان آ گئی، ملک آ گیا، کبار آ گیا،
اس کے بعد اور آ گئے راجپوت آ گیا، اسی طرح اور بھی بہت ہیں کہ آگے موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے، موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ای میل آئی ڈی لکھنی ہے، جو بھی آپ کی ای میل آئی ڈی، اس کے بعد آپ نے فون نمبر لکھنا ہے، فون نمبر جو بھی ہے، فون نمبر وہ لیجیے گا جو کنورٹ نہیں ہو کسی سم پہ، مثلاً کہ اب میرا جائز کا نمبر ہے، یہ کنورٹ ہے زونگ پہ، تو یوں نہیں ہوگا، فون نمبر وہ لکھنا ہے جو کسی پہ کنورٹ نہیں ہو۔ اور آپ نے یہاں پر اگر آپ نے آئی ایس ایس پی سے آپ نوٹ ریکمنڈیڈ ہے تو آپ نے فریش کینڈیڈیٹ نہیں لکھنا، اگر آپ نے پہلی بار انیشیل دیا اور آپ فیل ہو گئے تو پھر بھی آپ فریش کینڈیڈیٹ لکھیں گے، فریش کینڈیڈیٹ میں آپ شمار ہوں گے۔ اس کے نیچے آپ نے یہ سب چھوڑ دینا ہے، پریویس اپلائڈ یہ سب آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تعلیم پہ، ایجوکیشن پہ آ جاتے ہیں۔ ایجوکیشن میں آپ نے سب سے پہلے میٹرک کی دینی ہے، سائنس سے کی ہے یا آرٹس سے کی ہے وہ کرنا ہے، کمپلیٹ لکھنا ہے، اسٹیٹس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، رول نمبر اپنا لکھنا ہے، پاسنگ یہ لکھنا ہے کہ کس سال آپ نے پاس کی تھی، مارک کا ماؤنٹین کتنے نمبر آپ نے لیے تھے، ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں، مارک پرسنٹیج لکھنی ہے، اسکول انسٹیٹیوٹ لکھنا ہے کہ آپ نے کس اسکول سے کی تھی، بورڈ لکھنا ہے کہ کون سے بورڈ سے کی تھی۔ اسی طرح پھر ہم انٹر کا آ جاتے ہیں، انٹر میں بھی یہی ہے، گروپ لکھنا ہے، سائنس گروپ ہوگا یا آرٹس ہوگا یا آئی ٹی ہوگا، رزلٹ لکھنا ہے کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے، رول نمبر آپ نے لکھنا ہے، ایئر آف پاسنگ آپ نے لکھنا ہے، مارکس اباؤٹ اینڈ آپ نے لکھنا ہے، ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں، مارک پرسنٹیج آپ نے لکھنی ہے، اسکول انسٹیٹیوٹ لکھنا ہے، بورڈ لکھنا ہے آپ نے، تو آپ کا یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیچے اسی طرح کا آ جائے گا، بیچلر کا آ جائے گا، اگر آپ نے بیچلر کی ہوئی ہے یہ 4 سال کا 2 سال کا تو اس میں بھی آپ اپنا سب کچھ یہی لکھیں گے کہ کیا آپ نے کس سے کیا، کون سے سبجیکٹ سے کی ہے، کتنی جی پی اے بنی ہے، کتنے نمبر تھے ٹوٹل نمبر۔ اس کے بعد آپ یہ پڑھیں گے آئی ہیلی ڈکلیئر دیٹ دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیو دے اباؤٹ انفارمیشن از کریکٹ، آئی ریئلائز دیٹ اینی انفارمیشن گیون می اپلیکیشن۔ یہ آپ سب پڑھنے کے بعد یہاں یہ کونے پہ آئی سے پہلے کونے پہ بنا ہوا ہے، اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ آپ کیوں ٹک کریں گے؟ اس کے بعد آپ یہ کوڈ دیکھ رہے ہیں، انٹر کوڈ جس کے اوپر ڈیش ڈلی ہوئی ہے BQ01، یہ آپ نے یہاں نیچے جہاں لکھا ہو انٹر امیج کوڈ ہیئر، امیج کوڈ ادھر ڈال دینا ہے اور آپ نے رجسٹر کر دینا ہے۔ جب آپ رجسٹر کریں گے تو آپ کے پاس سامنے آپ کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی، آپ اس کو پڑھیے گا تو آپ کی اسی ٹائم ڈیٹ ٹو ٹائم نہیں دیا ہوگا ٹیسٹ کا، آپ کا پینڈنگ پہ ہوگا، تو 3 سے 4 دن کے بعد وہ آپ کو ٹائم اور ڈیٹ دیں گے۔ تو پھر آپ اسی طرح اپنے فل اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ لے کر، نقدی کارڈ لے کر آپ جائیے گا بھرتی داتا اور اپنا ٹیسٹ دیجیے گا اور اپنا بیسٹ آف لک کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری اور آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ کی نالج میں مزید اضافہ ہو سکے۔ شکریہ آپ کا۔